بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اب تقریری سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے علم دین کی عظمت اور حفظ قرآن کی فضیلت، اس موضوع پر ہمارے شہر اعظم گڑھ کی مشہور درسگاہ جامعۃ الرشاد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو ذر صاحب مدنی ہمارے درمیان ہیں۔ ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کو علم کی اور حفظ قرآن کی فضیلت بتائیے، اس لیے کہ اس کا ہمیں نقد فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو ذہن میں نہیں لاتے، لیکن ہم اس بات کی قدر کرنے لگے کہ اس کا ہمیں کتنا عظیم صلہ ملنے والا ہے۔ مولانا سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان عظام، بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز طلباء، میری قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ مدرسہ شیخ الاسلام شیخ پور کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ مزید میرے لیے یہ سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن جب عملی ترازو میں تولا جاتا ہے تو کہنے والا بھی کم اترتا ہے اور سننے والے بھی کم اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ مختصر سے وقت میں وہ باتیں میری زبان سے کہلوا دیں جو آپ کے لیے مفید ہو، میرے لیے کارآمد ہو، اور ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یقینی طور پر وہ کچھ نہیں جانتا۔ خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تم کو جس وقت تمہارے ماں کے پیٹوں سے باہر نکالا تھا، دنیا میں تمہیں وجود بخشا تھا، تم لوگ کچھ نہیں جانتے، لیکن علم کے جو ذرائع ہیں، علم کے جو وسائل ہیں، وہ اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ۔
اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو سننے کی طاقت عطا کی، دیکھنے کی قوت اور طاقت عطا کی، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی، سونگھنے کی میں نے تمہیں صلاحیت پیدا کی۔ اسی طرح سے تم ہاتھ سے چھو کر کسی چیز کو معلوم کرتے ہو کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے یا گرم ہے۔ اللہ نے پیر دیا ہے جس سے ہم اور آپ چلتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام امانت ہے ہمارے پاس، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو گویا اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے غلط استعمال کیا تو یقینی طور پر ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے کیا دیکھا جائے کیا نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے کان سننے کے لیے دیا ہے، لیکن کن چیزوں کو سنا جائے کن باتوں کو نہ سنا جائے۔ اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، لیکن زبان سے کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ جل شانہ نے نبی کو سکھلایا ہے، نبی اپنے امتیوں کو سکھلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایک نعمت کی قدر کرنے کی باقاعدہ تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلی وحی آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے اس میں قلم کا تذکرہ، قرات کا تذکرہ۔ اس کا مطلب ہے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے علم کی اہمیت کو بتاتا ہے، لیکن کیا سیکھا جائے، ابتدا ہماری کیسی ہو۔ آج دنیا میں طرح طرح کی تعلیم ہے، طرح طرح کے علوم ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہمیں وہ چیزیں پڑھنا چاہیے جس سے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو، اللہ کی ہم پہچانیں اللہ کون ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کہاں تھے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہم کو جانا ہے۔ جو علم ہمیں ان چیزوں کو بتائے اس علم کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، انہی دونوں دعاؤں کو اگر سامنے رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کو کیا سیکھنا چاہیے کیا نہیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اور کبھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہ کے رسول کہتے تھے اے اللہ مجھے علم نافع آپ عطا کر دیجیے، علم نافع کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور اس علم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے نفع بخش نہ ہو، وہ علم جو آپ کے لیے نفع بخش ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے نفع بخش ہو، آپ کی امت کے لیے نفع بخش ہو، آپ کے ملک کے لیے نفع بخش ہو، اس دنیا میں نافع ہو آخرت میں نافع ہو، اس علم کو ہمیں شوق سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ علوم جو ہمیں نفع نہیں دیتے ہیں، نہ ہماری ذات کو، نہ ہمارے گھر والوں کو، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہماری ملت کو، نہ ہمارے ملک کو، ایسے علم سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ گویا کہ واضح ہو گیا کہ علم نافع سیکھنا چاہیے، علم غیر نافع سیکھنا نہیں چاہیے۔ اتنی وضاحت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ جل شانہ کی یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہتے دنیا کی بھی بھلائی مانگا کرو اور آخرت کی بھی بھلائی مانگو۔ صحیح ہے کہ علم جو قوم سیکھتی ہے وہی قوم آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ جس قوم میں علم کی کمی ہوتی ہے، جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہ قوم ہمیشہ پستی کے غار میں رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ان امیوں کو، ان ان پڑھوں کو
تعلیم دی، باقاعدہ اللہ کے رسول کی بعثت کے مقاصد میں سے ذکر کیا جاتا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور پھر اللہ کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی ہم نے جو آپ کو کتاب عطا کی ہے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے باقاعدہ پڑھیے، گویا پڑھنا سکھائیے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر قرآن کے معانی اور مفاہیم کو آپ بتائیے، اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ان کے دلوں کے اندر جو روگ ہے، جو بیماری ہے، اس بیماری کو دور کر کے ان کے دلوں کو مزکہ اور مصفہ بنا دیجیے، اور جو تعلیم ہم نے آپ کو دی ہے وہ اپنے پاس مت رکھیے، آپ آنے والی نسلوں تک ان علوم کو پہنچائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کے سیکھنے کی ترغیب دی ہے، جہاں اصحاب علم کی برتری اور فوقیت کو اللہ نے بیان کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کبھی اللہ کہتے ہیں هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون، لیکن وہی اللہ کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اگر کوئی شخص علم حاصل کرے لیکن علم کے تقاضے کو پورا نہ کرے، علم کے مطابق اس کی عملی زندگی نہ ہو، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ گدھا ہے۔ گدھے کی پیٹھ پر اگر بوجھ لاد دیتے ہیں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری پیٹھ پر کچھ ہے، لیکن وہ اینٹ رکھا ہوا ہے، بالو ہے، سیمنٹ ہے، کتاب ہے تو سائنس کی کتاب ہے، جغرافیہ کی کتاب ہے، صرف کاغذ رکھا ہوا ہے، دفتی رکھی ہوئی ہے، اس گدھے کو نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے صحابہ سے جب پوچھا جاتا من ارباب العلم، اصحاب علم کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے جو لوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ سیکھتے ہیں اس کے مطابق آپ کی عملی زندگی ہونی چاہیے۔ جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے، اللہ جل شانہ کے پاس پہنچیں گے تو آپ سے 5 سوال ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم الا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے قدم ایک دم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ۔ جب اس دنیا سے آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے۔ اللہ نے جو عمر آپ کو عطا کی ہے اس عمر کے متعلق سوال ہوگا۔ 40 سال، 60 سال، 70 سال جو آپ کو جو عمر ملی ہے اس عمر کو کہاں کھپایا ہے، اور خاص طور سے جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کو تم نے کس کام میں لگایا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگایا یا اللہ کی نافرمانیوں میں لگایا۔ جو مال تم نے کمایا ہے اس کے متعلق 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اور جو کچھ تم نے علم حاصل کیا ہے اس کے متعلق یہ پوچھا جائے گا کتنا تم نے عمل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن کو سیکھے، قرآن سکھائے، چاہے وہ مکتب میں بیٹھ کر ناظرِ قرآن پڑھاتا ہو، چاہے وہ حفظ کی درسگاہ میں بیٹھ کو بچوں کو حفظ کراتا ہو، چاہے درسگاہ میں بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر درس قرآن دیتا ہو، یہ سارے کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلم مدادا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں نے اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو کسی بھی مخلوق سے اپنے قرآن کی حفاظت کرا سکتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، قرآن کے معانی کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے سینے میں وہ قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ
لوگ یہ کہا کرتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، طوطے کی طرح رٹنا بیکار ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس نے نیکی اور بھلائی کا کام کیا، اور اللہ کے ہاں دستور ہے کہ جو آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو ثواب دیتے ہیں، 10 گنا بڑھا کے اس کو اجر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مثال میں کہا لا اقول الف لام میم حرف، یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، 3 حرف کا مجموعہ ہے، ایک حرف نہیں ہے۔ اگر آپ الف لام میم کہتے ہیں تو گویا 10 نیکیاں اگر کم از کم ملی تو آپ کو 30 نیکی ملے گی۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی، لیکن قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے جو اپنا رشتہ جوڑ لے گا آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ معمولی کپڑا دھلا ہوا ہو، بہت قیمتی نہ ہو، اگر اس کا غلاف بنا کے قرآن کریم کو اس میں آپ رکھتے ہیں تو اس کپڑے کی قدر و قیمت آپ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کو کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا دیکھنا بھی آپ عبادت سمجھتے ہیں۔ معمولی لکڑی ہوتی ہے اس کی تپائی بنا لیں، رحل بنا لیں، اگر قرآن کریم کو اس پر رکھ کر پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر اس لکڑی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، وہ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے، اگر اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ لے تو کیا اس کی عظمت میں 4 چاند نہیں لگیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں۔ جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہو، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا ہو، اللہ کہتے ہیں میں اس کو سربلندی عطا کرتا ہوں، اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا کروں گا اور آخرت میں بھی اس کو میں درجات سے نوازوں گا۔ جس شخص نے قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، جتنا جانتا تھا لوگوں تک پہنچایا نہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غار اور تباہی کے غار میں ڈال دے گا، ہلاکت کے دہانے پہ وہ پہنچ جائے گا۔ قرآن تو زندوں کے لیے اتاری گئی ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں اتاری گئی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سب سے بہترین جو راستہ ہوتا ہے، سب سے بہترین رہنمائی قرآن کرتا ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے سیاست ہو، دکان میں آپ ہوں، گھر میں ہوں، کھلیان میں ہوں، بازار میں ہوں، درسگاہ میں ہوں، کہیں بھی آپ رہیں، قرآن کریم آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقینی طور پر اس قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ مدارس، چاہے وہ مدرسہ شیخ الاسلام ہو، چاہے اسی نام کے اور مدارس ہوں جو ہندوستان کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کے حفظ کے قلعے ہیں، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں جو سپاہی تیار ہوتے ہیں وہ دین کے داعی ہوتے ہیں، دین کے مبلغ ہوتے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے کہ آج ہماری حفاظت کیسے ہوگی۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، قرآن اپنے نبی سے کہتا ہے، اللہ اپنے پیارے نبی سے کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، جو کچھ آپ کو ہم نے دیا ہے، جو کچھ آپ کے پاس اتارا گیا ہے، اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے پورا نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے نبوت اور رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور اگر اس کے پہنچانے میں آپ کو خدشہ ہو، آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ مجھ کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ جل شانہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔
اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا۔ آپ کو گالی نہیں دی گئی، آپ کو ساحر نہیں کہا گیا، آپ کو دیوانہ نہیں کہا گیا، آپ کو پاگل نہیں کہا گیا، آپ کو سب کچھ کہا گیا، لیکن اللہ کے رسول اس دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور قرآن صحیح طور پر اترا ہے، بیچ میں کسی نے خلط ملط نہیں کیا ہے، رب العالمین کی طرف سے قرآن اتارا گیا ہے، جبریل امین قرآن کو لے کر آئے ہیں، رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر قرآن اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے رسول کو کس لیے دیا گیا تھا؟ اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں، آپ اللہ کی رحمتوں کی بشارت سنائیں، جنت کی نعمتوں کی بشارت سنائیں۔ اللہ کے رسول وہ کام کرتے رہے، اللہ کے رسول کے ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفار مکہ چاہتے تھے اللہ کے رسول کا دائرہ تنگ کر دیں تاکہ قرآن کی تعلیمات کو جو آنے والی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں وہ سلسلہ رک جائے۔ اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی، ان کو بیڑیاں لگا کے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، کبھی کہتے جلا وطن کر دیا جائے، کبھی کہتے کہ یہاں سے ان کو ایک دم ختم کر دیا جائے، اور اخیر میں دار الندوہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان کے، ہر قبیلے کے چند نوجوانوں کو لے لیا جائے، رات کی تاریکی میں ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور سارے لوگ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بارگی اگر ختم کر دیں گے تو کس سے وہ قصاص لیں گے؟ خون بہا اگر دینا ہوگا تو ہم لوگ دے دیں گے۔ آسمان اور زمین گواہ ہیں، شمس و قمر گواہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی وہ ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول گھر سے بڑی حفاظت کے ساتھ نکل گئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو اگر ختم کرنے کے لیے یہ سارے منصوبے اور پلان بنے ہوں تو اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کے ماننے والوں کو اور اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے والوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ کی یہ بشارت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ، اگر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، جن مدارس میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جن مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یقیناً اس کی حفاظت بھی اللہ جل شانہ۔ جو لوگ اس طرح کے مدارس کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہماری حفاظت صرف اس میں ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ لیں۔ آج جن بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ ہم کو اور آپ کو نہیں۔ قرآن تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کے ہوتے ہوئے دنیا کی ساری دولتیں ہیں، دنیا کی کسی بھی دولت کا موازنہ اس سے نہیں کیا جاتا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، جس نے قرآن اپنے حبیب کو دیا ہے خود وہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی ایک سورت عطا کی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر، نماز کے باہر، سورہ فاتحہ، اور پورا کا پورا قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اتنی بڑی یہ دولت ہے کہ اس دولت کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھیں۔ آج جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، جن کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی، میں ان سے صرف یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، تمہارے سینوں کو قرآن کی نعمتوں سے بھر دیا ہے، تمہارا سینہ بیدار ہے، تمہارا سینہ زندہ ہے، زندہ دل ہو تم، اس نعمت کی قدر کرو۔
ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ حفظ قرآن جیون روگ، یعنی اگر کوئی بچہ حافظ ہو گیا تو اب زندگی بھر اس کو پڑھنا، یہ نہیں کہ آج دستار بند گئی تو وہ یہ سمجھے کہ میں تو پکا حافظ ہوں، اتنے لوگوں نے میرے سر پر دستار باندھ دی ہے، سارے اطراف کے لوگوں نے مجھ کو دیکھ لیا کہ میں حافظ قرآن ہو گیا، اب قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اگر طاق پر رکھ دے گا، آپ یقین کیجئے جب نہیں پڑھے گا، قرآن جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اس سے کہیں جلدی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا، اونٹ کو اگر رسی میں باندھ دیا جائے تو اونٹ کھونٹے کے پاس کھڑا رہتا ہے، اور اگر اس کی رسی کھول دی جائے تو پھر نہ جانے کہاں جاتا ہے۔ ان بچوں کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن۔ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول جو سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے سچے انسان ہیں، اگر وہ کسی کے بارے میں کہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، آج جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مدرسے میں داخل کر دو، پڑھ کے مولوی بن جائے، خوب کھائے گا، تو کہتے ہیں مولوی کہاں سے کھائے گا۔ ارے اللہ جل شانہ نے روزی کی ذمہ داری لے رکھی، دنیا کی ساری طاقتیں روزی کے سارے ذرائع کو بند کر دیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے روزی کا سلسلہ جاری رکھے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، کسی کو زیادہ دے رکھی ہے، کسی کو کم دے رکھی ہے، اور اللہ نے اس لیے یہ کم اور زیادہ دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ لیکن بہترین روزی جانتے ہیں کون ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کی منہیات سے رکتا ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے، اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے میں سارے راستے کھول دیتا ہوں۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرا کھولتا ہوں، دوسرا بند ہوتا ہے تیسرا کھولتا ہوں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اللہ اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ میاں کسی کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ ہماری حفاظت کا دار و مدار دین سے تعلق کی بنیاد پر ہے، اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑنے پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہے، تو آج ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے مدارس سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنے بچوں کو اس طرح کے مدارس میں بھیجیں تاکہ بچے حافظ قرآن بنیں، اور حافظ قرآن بن کر قرآن کی دولت کو دنیا میں بانٹیں، جیسے جبریل امین نے اللہ کے رسول کو سکھلایا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سکھلایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یقینی طور پر جب اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک شوشہ، ایک زیر اور ایک زبر، کسی کی کوئی تغیر اور تبدل ہو ہی نہیں سکتا۔ وقت کم ہے اس لیے میں مثال نہیں دینا چاہتا، اللہ نے کسی اور کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ قرآن دنیا میں ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے،
اتنا پڑھی جاتی ہے، اتنا پڑھی جاتی ہے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے نبی کی امتی بنایا، قرآن سے نوازا، کیا ہمارے اوپر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں ہے؟ کیا جس نبی سے ہم اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کبھی ہم بھی رات بھر، آدھی رات، ایک تہائی رات قرآن کی تلاوت میں لگائے ہوں؟ آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کرکٹ کے میدان میں پوری رات گزار سکتے ہیں، مشاعرے کے لیے اپنی پوری رات کھپا دیں گے، لیکن اگر کہیں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہو، قرآن سنا اور سنایا جاتا ہو، تھوڑی سی اگر دیر ہو گئی، امام صاحب نے نماز میں کوئی بڑی سورت پڑھ دی تو فوراً گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی جتنا آپ پڑھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے، آپ نئے نئے کیا ہے اسرار اور رموز آپ پر کھلیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن اگر کوئی آدمی سمجھ کر پڑھے تو نور علی نور، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب کا نام آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے، مصر کے بہت مشہور قاری ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو کیا ہے چائنا کے لیے وہاں کے شیخ الازہر جا رہے تھے مصر کے، تو کہا عبدالباسط تم کو بھی چلنا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں میں جا کے کیا کروں گا، وہاں تو کمیونزم ہے، کمیونسٹ لوگ ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی کتاب کو مانیں گے نہیں، میرا تو تخصص ہے قرآن کو اچھے اسلوب میں پڑھنا، میں اگر قرآن کو پڑھوں گا تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں چلو۔ جب قاری عبدالباسط صاحب نے مجمع کے سامنے قرات پڑھنا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجمع جھومنا شروع کر دیا، اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب ختم کر چکے پھر انہوں نے پوچھا مجمع سے کہ بھئی تم لوگ سمجھ رہے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ تو کہا ایک ایسی تاثیر تھی ہمارے دلوں کے اندر جو ہم کو ہلا رہی تھی اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری۔ قرآن کریم کو آپ اپنی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، رہنمائی کے لیے پڑھیے، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ لوگ جو باتیں آپ کے متعلق کہتے ہیں، دیوانہ ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ ان باتوں سے آپ کا دل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن آپ دل چھوٹا مت کیجئے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ اپنا رشتہ مجھ سے جوڑیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ رات میں، دن میں جو عبادتیں ہم نے متعین کی ہیں ان عبادتوں کو آپ پڑھتے رہیے، کرتے رہیے، جب تک آپ دنیا میں رہیے بندے خدا بن کے بنے۔ اور یہی بندگی انسان کی سب سے عظیم صفت ہے۔ اگر کوئی شخص بندے خدا بن جائے، آپ یقین کیجئے کہ رحمت خداوندی اس کو آغوش میں لے لے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس دین نے ہمیں علم کی اہمیت کو بتایا، سب سے پہلی وہی اقرا نازل ہوئی، اس نے ہم کو علم کی تعلیم کی طرف میدان میں آگے بڑھنے کے لیے جو کہا، تو ہمیں ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ تمام علوم سیکھنا چاہیے جو علوم نافعہ ہیں، اور وہ تمام علوم جو غیر نافع ہیں ان کو سیکھنا نہیں چاہیے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اس سے اگر آپ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں آپ اچھے انسان کہلائیں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اچھا انسان بنائے، علم کے میدان میں ہم کو اللہ ترقی عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔